السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو باغیوں کی خوب گرفت کرنے والا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اسرائیلی وحشیانہ بمباری جاری ہے اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر سے اٹھنے والی آواز کی پرواہ کیے بغیر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو بہت جلد اسرائیل کو ان مظالم کو بھگتنا پڑے گا، جس کی ایک مثال حوثی باغیوں کا اسرائیل شپس کو ہائی جیک کرنا اور اسرائیلی ٹارگٹس کو اٹیک کرنا ہے۔ حماس کے نائب کی لبنان میں ڈرون اٹیک میں ہلاکت ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو حالات کو خطرناک حد تک لے جا سکتی ہے، جس سے خطے کی دیگر طاقتیں، دیگر گروپس بھی اس جنگ میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ نے اس جنگ کو حزب اللہ تک لے جانے کے خطرے سے بارہا اسرائیل کو آگاہ کیا ہے اور اسرائیل کو حزب اللہ تک جنگ نہ لے جانے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ اس کے بہت دور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ جب اسرائیل نے غزہ پر حملے کا اعلان کیا تھا اور آغاز کیا تھا، اور انہوں نے آغاز میں ہی حماس کے خاتمہ تک اس جنگ کو جاری رکھنے کا عندیہ دیا تھا۔ اب ملک سے باہر حماس کی لیڈرشپ پہ حملہ اور لیڈرشپ کی ہلاکت اس جنگ کو نیا رخ دے رہی ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے درمیان رابطے کے لیے حماس کے رہنما صالح العروری لبنان میں موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ حماس کے ہر اس رہنما کو نشانہ بنائے گا جہاں بھی وہ موجود ہوں گے۔ العروری کا نیتن یاہو نے باقاعدہ نام لیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے دہشت گردوں کی جاری کردہ لسٹ میں ان کا نام موجود تھا اور ان کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کی گئی تھی۔ العروری حماس، لبنان اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے تھے۔ انہیں ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک کرنا شدید مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسے ٹارگٹ کی ہلاکت سے بدلہ لینے کی روایات موجود ہیں۔ لبنان کے لیڈرشپ نے اس حملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ایک نیا جنگی جرم ہے۔ اب اسرائیل لبنان کو بھی اس تنازع میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ حملہ لبنان اور اس کے عوام اور اس کی سیکیورٹی اور خود مختاری پہ حملہ ہے اور وہ اس کے لیے اسرائیل کو سزا دیں گے۔ العروری کی ہلاکت پر امریکہ نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے اور امریکی رد عمل خالصتاً اسرائیلی حمایت پہ مبنی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے حوثی قبائل یمن کی ایسی کنٹرول لائن پر ہیں جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس ٹریڈ میں اسرائیل کا بھی اہم حصہ ہے۔ اسی راستے سے ہی انہوں نے اسرائیلی شپ کو ہائی جیک کیا اور الحدیدہ پورٹ کے پاس لے گئے۔ نومبر سے لے کر اب تک حوثی قبائل کے لوگ 20 سے زائد مرتبہ بحری جہازوں پہ حملہ کر چکے ہیں۔ اس روٹ سے بچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جہازوں کو کافی لمبے راستے سے چکر کاٹنا پڑے۔ اس وجہ سے نہ صرف اسرائیل بلکہ گلوبل ٹریڈ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یمن کے پاس سے گزرنے والا راستہ عالمی تجارت کا تقریباً 15% حصہ ہے۔ امریکہ، برطانیہ سمیت 12 بڑے ممالک نے وارننگ جاری کی ہے کہ حوثیوں نے اگر یہ حملے جاری رکھے تو ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی بحری جہازوں نے جوابی حملے بھی کیے ہیں۔ یوں یہ بڑی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ اس لڑائی میں ڈائریکٹلی شامل ہو گئی ہیں، جو خطے کی دوسری طاقتوں کو اس لڑائی میں گھسیٹ سکتی ہیں۔ شام اور عراق نے امریکی ہڈوں پر جو حملے کیے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ حماس اور دیگر جنگجوؤں کی حمایت کی بنا پر امریکہ اور اسرائیل ڈائریکٹ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، جو ایک وسیع تر جنگ کے جنون کو تقویت دے سکتا ہے۔ حزب اللہ اگر اپنے حملوں میں اضافہ کرتا ہے تو اس کی اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہو سکتی ہے، جو لبنان اور دوسرے خطے کو
بالکل غیر محفوظ کر سکتی ہے۔ اگر حوثی باغیوں نے سمندری حملے جاری رکھے تو یہ اسرائیل کی سمندری سلامتی اور تجارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ مغربی طاقتوں نے اس حملوں کے ری ایکشن پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کو روکا جائے، جبکہ وہ نہتے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، مگر حوثی باغیوں کی کارروائی پہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں۔ چین اور روس تاحال محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں، مگر امریکہ اور یورپ کی بے جا مداخلت اور اسرائیل کی بے جا حمایت پر اسرائیل اور چین اگر اس میں شامل ہوئے تو حالات عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈووکیٹ، سمارٹ نیوز۔